قرآن میں تو اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ صغیرہ گناہوں کی پرواہ مت کرو، میں سارے معاف کر دوں گا، بس کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ بھائی انسان ہے جو بلا وجہ ناراض ہوتا ہے، اللہ بلا وجہ تھوڑی ناراض ہوتا ہے۔ انسان ہے جو اپنے پتہ نہیں کیا سوچتا رہتا ہے۔ اب دیکھو انسانوں کا مسئلہ کیا ہے، ہم اپنے سراؤنڈنگ سے بہت زیادہ اثر لیتے ہیں۔ انسان ہم جو ہیں، شوکت صاحب نے نئی گاڑی خرید لی، اچھی بات ہے، اس کے بعد پیسے سے خرید لی، لیکن میرے اوپر اس کا جو ہے نا اثر ہو جائے گا۔ دیکھو یار کہاں سے آ رہا ہے اس کے پاس پیسہ، حرام کا کما رہا ہوگا، کوئی بینک لوٹا ہوگا اس نے۔ میرے پاس تو آج تک وہی کھٹارا گاڑی ہے، یہ دیکھو نئی گاڑی خرید کے لے آئے۔ انسانوں کے اوپر ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کوئی جبہ پہن کے آئیں، شیو کر کے آئیں، اور وہ ویسٹ کوٹ بھی پہن کے آئیں، تو لوگوں کے اوپر اس کا بڑا اثر ہوگا۔ اور آپ ایسے ہی کوئی ٹی شرٹ پہن کے آ جائیں، آج موڈ خراب ہے شاید۔ یہ انسان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، انسان کا اپنا خیال ہے۔ یہ انسان ہر چیز سے جو ہے نا متاثر ہو جاتا ہے، اللہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ کوئی پنگا کرو گے تو پھر اللہ ناراض ہوگا، سیدھے سیدھے چل رہے ہو تو اللہ کیوں ناراض ہوگا؟ کوئی ایسا کام کرو گے جو واقعی اللہ کو سخت ناپسند ہے تو پھر اللہ ناراض ہوگا۔ جہاں تک گناہوں کا تعلق ہے تو اللہ کو پتہ ہے اس کے اندر لطیفہ نفس لگا ہوا ہے، برائی کا امر کرتا ہے، چھوٹے موٹے۔ اور قرآن میں تو اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ صغیرہ گناہوں کی پرواہ مت کرو، میں سارے معاف کر دوں گا، بس کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ قرآن میں ان تجتنبوا کبائر، کہ جو بڑے گناہ ہیں اس سے اجتناب برتو، نکرف عنکم سیئاتکم، یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ، ان سے جو ہے وہ احتیاط کرو، اور جو چھوٹے چھوٹے جو تمہارے گناہ ہیں وہ تو ہم ایسے ہی معاف کر دیں گے۔ اچھا اب مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، یہ نصیحت کرنے کو آپ کر دیں لوگوں کو کہ یار گناہ کبیرہ نہیں کرنا، چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ کبیرہ نہیں کرنا وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اب گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہے، جیسے تکبر۔ اگر ہم کہیں کہ تکبر نہ کرو تو آپ کیسے باز آئیں گے؟ کیونکہ وہ تکبر تو اندر جذبہ ہے۔ ہم کہیں گے کسی سے نفرت نہ کرو، کیسے باز آئیں گے آپ؟ حسد نہ کرو، یہ گناہ کبیرہ ہیں، باطنی گناہ۔ تو ان سے آدمی دور ایک ہی صورت میں رہ سکتا ہے کہ جب وہ اپنے قلب اور سینے کو، نفس کو پاک صاف کر لے اور دل میں نور آ جائے۔ دل میں نور ہوگا، بغض، تکبر، حسد آئے گا، دل کا نور اس کو جلاتا رہے گا۔ یہ انسان کے اختیار میں نہیں، یہ روشن ضمیری کے اختیار میں ہے، نور کے اختیار میں ہے، سینہ صفائی کے اختیار میں ہے۔ جب قلب آپ کا پاک صاف ہو جائے گا، نور بنانا شروع کر دے گا، اب تکبر، حسد، بغض و عناد آئے گا، لیکن یہ دل کی جو اللہ اللہ ہے اس کو جلانا شروع کر دے گی۔ اب اگر تم ذاکر قلبی بن گئے تو اللہ کی یہ شرط پہ پورے اتر گئے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب برتو، باقی گناہ ہم نمٹ لیں گے۔ تو کبیرہ گناہ تمہارے سارے کے سارے ذکر قلب جلا دے گا، چھوٹے موٹے جو گناہ ہیں ادھر ادھر کے وہ اللہ خود ہی بخش دے گا، اور تم اپنے کامیاب ہو گئے۔ اور ذکر قلب نہیں ملا تو دھر لیے گئے، اللہ تو الٹے لٹکا دے گا، کہے گا جی کبیرہ گناہوں سے تو منع کیا تھا تم کو، یہ کیا تم نے کیا۔ اب جیسے کچھ کپڑے ہوتے ہیں وہ صرف ڈرائی کلین ہوتے ہیں، اور عام جو کپڑے ہیں وہ آپ مشین میں ڈال دیں وہ دھل جائیں گے۔ تو اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ بھائی یہ جو کپڑے ہیں نا ان کو اتنا گندا نہیں کرنا، ان کو صاف ستھرا رکھنا، کیونکہ یہ ہاتھ سے دھلنے والے نہیں ہیں، وہ ڈرائی کلین میں ہی دھلیں گے۔ اسی طرح یہ گناہ ہیں، یہ گناہ دل کے اندر جاتے ہیں، نہ تو آپ ان کو پیدا کر سکتے ہیں گناہوں کو، نہ ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح وہ ڈرائی کلین میں جائیں گے، اس طرح یہ دل بھی جو ہے ذکر قلب اس میں جب جائے گا تب پوری کہانی ہوگی۔ ذکر قلب کے بغیر گناہ کبیرہ سے بچا نہیں جا سکتا، کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔